बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि मेरी वालदा की आज बरसी है, तो आप सब मिलकर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और मेरी वालदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज मेरी वालदा की डेथ को 4 साल हो गए हैं और लगता मगर ऐसे ऐसे कल की सी बात हो। मैं आप सब लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरी वालदा के लिए इतनी मग़फ़िरत की दुआएँ करते हैं। यकीन कीजिए जी इतना खुश हो जाता है और आप लोगों के लिए दुआएँ निकलती हैं। बस आपसे यही गुज़ारिश है कि उनको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए हमेशा दुआ करते रहिएगा। बस अल्लाह करीम मेरी वालदा के हक़ में आप सब की दुआएँ कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और एक और गुज़ारिश ये है कि दुरूद शरीफ का जो सिलसिला अम्मी ने जारी किया था वो रुकना नहीं चाहिए। बस अम्मी यही चाहती थीं कि दुरूद का ये सिलसिला चलता रहे, जो भी अम्मी को सुने वो ख़ुद को दुरूद के साथ जोड़ ले। तो बस कोशिश ये ज़रूर किया कीजिए, कम से कम खाना तो हम सारी ख़वातीन बनाती ही हैं, तो एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लिया करें और फिर खाना बनाया करें, तो उसमें मेरी अम्मी का भी हिस्सा कहीं न कहीं जाता रहेगा इंशाअल्लाह। आज मैं अपनी अम्मी के बारे में बात करूँगी। मेरी अम्मी मीठी अम्मी थी। जी, बिल्कुल मीठी अम्मी थी। अम्मी की जो मट्टी है ना, मैं कहती हूँ मोहब्बत, खुलूस, हमदर्दी इससे गूंदी थी। अम्मी ने ना हम बच्चों को बचपन में ही बहुत ही कम मारा होगा, कभी-कभार, शाज़ व नादिर। डाँटा भी बहुत कम है। गाली गलौच नहीं आती थी, उन्होंने हमें कभी गाली भी नहीं दी। जैसे दोस्त होते हैं ना, बिल्कुल उनका मामला हमारे साथ ऐसे ही था। बहुत दोस्ती वाला, बहुत मोहब्बत वाला। यानी बच्चों को हम सब मोहब्बत करते हैं, पर अम्मी हमसे मोहब्बत के साथ हमारी इज़्ज़त भी करती थी। ये मैंने देखा है अम्मी को। बिला वजह उन्होंने कभी भी रोक-टोक नहीं करी। क्यों? मुझे लगता है वो अच्छी तरह जानती थी ना कि ज़्यादा रोक-टोक करने से जो है ना, वो बच्चे बागी हो जाते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी उन्होंने हम सबको जो कंट्रोल में रखा ना, उनका बड़ा हथियार मोहब्बत था। मोहब्बत से उन्होंने हम सबको कंट्रोल में रखा, फिर रहे भी। और मुझे अपनी अम्मा की एक आदत हमेशा ही बहुत हैरान कर देती है कि वो हर बच्चे को उसकी नफ्सियात के हिसाब से डील करती थीं। माशाल्लाह हम 7 बहन-भाई हैं और हर बच्चा एक अलग ज़हनी उसकी इस्तिताअत होती है, उसकी अलग सोच होती है और अम्मी उसी हर बच्चे को उसके हिसाब से अम्मी डील करती थीं और हर बच्चा यही समझता था कि हम अम्मी हमसे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। पर एक्चुअली अम्मी तो सबसे मोहब्बत करती थी, मगर वो एहसास हर बच्चे को इतना अहम करवा देती थी कि उन बच्चे को लगता था बस अम्मा तो बस मेरी है। बस ये भी अम्मी का एक ख़ासा था। अगर मैं दूसरे लोगों के साथ अम्मी का ताल्लुक बयान करूँ तो हमारे घर में जो बहुत ख़्याल रखा अम्मी ने हमेशा ही नहीं, हमारे घर में जो एक बर्तन धोने वाली आती थी, तो हम उसको आलू की रोटी बहुत पसंद थी। तो अम्मी जो है ना, जब जब भी हमारे घर में आलू की रोटी बनती थी तो पहली आलू की रोटी उसकी डलती थी कि भई वो लेगी। क्योंकि अम्मी को पता था उसको पसंद है, तो ये था अम्मी का मामला। हमारे एरिया में एक आदमी था, अच्छी उम्र के आदमी थे और वो बोल नहीं सकते थे। अम्मी को बहरहाल जब उनके बारे में पता चला, तो अम्मी ने उनका नाश्ता अपने ज़िम्मे कुछ कर लिया, ऐसा मुझे तो याद भी नहीं क्या सिलसिला था। मगर मुझे इतना याद है अम्मी माशाल्लाह तहज्जुद के लिए उठती थीं, फिर फजर तक पढ़ना, फिर उनको और कोई इतना काम नहीं होता था, वो चाहती वो सो जाती, उनको नींद भी आ रही होती थी, मगर वो नहीं सोती थीं सिर्फ़ इसलिए कि बेल बजेगी और कोई ना उठे तो और बंदा वो चला जाए तो उसके नाश्ते का इंतज़ाम ये अम्मी ने अपने उसमें लिया हुआ था। ये बातें शायद मैं आप लोगों से कभी शेयर भी ना करती अगर अम्मी हयात होती। पर ये नेकी का समझिए एक सिलसिला है और शायद एक चिराग से कहीं और चिराग जल जाएँ, बताने का मकसद फ़कत यही है। अगर हमें कभी रिक्शा में बैठना हो, सवारी हमने ली, हम गए, जो भी पैसे तय होते थे, अम्मी हमेशा बढ़ के देती थी। और सवाल हम करते थे अम्मी क्यों भई, उसने तो इतने माँगे आपने ज़्यादा क्यों दिए? तो वो जवाब हमें ये देती थीं कि ज़्यादा देने से उसका दिल खुश हो जाएगा और किसी का दिल खुश हो जाएगा तो हमसे अल्लाह खुश हो जाएगा। और बस मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह खुश हो जाए। बस दुआ यही कि अल्लाह पाक अम्मी से खुश हो जाए, राज़ी हो, अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत मेहमान नवाज़ थीं, घर में जितनी भी थकी हों,
کوئی مہمان آ جائے منٹوں میں دسترخوان لگ سجانا، حیران ہو جاتے تھے منٹوں میں وہ واقعی مہمان آیا، اچانک آیا بالکل، اور دسترخوان اور مہمان آئے اور اسے کھانے کا، جو بھی آئے کھانے کا لازمی۔ اب تو یہ ہمارا ایک دور چل گیا نا، کوئی آتا ہے بس چائے پانی، وہ پہلے پوچھتی تھی کھانے کا، اور کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ وہ کھانا کھلا کے ہی بھیجیں۔ بہت نرم طبیعت تھی۔ اب آپ کو میں ایک واقعہ سناتی ہوں ان کا، کہ ایک دفعہ مجھے بلایا، مجھ سے کہنے لگی میرا ایک کام ہے یہ کر دو، مگر شرط یہ ہے کہ سوال نہیں کرو گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں بتائیں کیا کام ہے۔ اب کچھ پیسے تھے، یہ فلاں فلاں ہے خاتون، ان کے اکاؤنٹ میں یہ بھجوا دو۔ تو اب سوال تو بہت آئے، کون ہے اماں کا کیا ہے، مگر چونکہ طے ہو چکا تو پھر بھجوا دیے۔ اور جب نیکسٹ ٹائم پھر کچھ عرصے بعد اماں وہی بات کہ یہ پھر مما کا ہے کیا مسئلہ، پھر بتایا کہ بھائی ان کے پاس ان کا موبائل ہوتا تھا، وہ اتنا زیادہ یوز نہیں کرتی تھی، پر میسنجر پہ وہ بات کر لیتی تھیں یا واٹس ایپ پہ، تو وہاں یہ چینل کے تھرو ہی ان کو کوئی خاتون اس طرح آئی، انہوں نے اپنا کوئی مسئلہ دکھ بیان کیا، اور وہ امی تو طبیعت ان کی اتنی نرم، انہوں نے کہا فکر نہیں کرو، میں جو ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گی۔ اچھا ہم ہمارے دوستوں کے گھر میں بھی کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے نا، تو وہ بھی امی کا اپنا مسئلہ بن جاتا تھا، جس حد تک ہو سکے وہ اپنی خدمت پیش کر دیتی تھی، مطلب پریشان ہو جاتی تھی، ہم سے بار بار پوچھتی تھیں وہ کیسا معاملہ کیسا ہے، صحیح ہوا نہیں ہوا۔ میں یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتی ہوں۔ ہماری ایک دوست جس کو اس کا بیبی ہوا، سیکنڈ نہیں ہو رہا تھا بیبی، بہت پریشان تھی، بہت علاج کروایا، پھر کچھ ٹائم بعد ہمیں خبر ملی کہ بھئی ان کے دوسرا بھی ماشاءاللہ بیٹا ہو گیا۔ ہم نے پوچھا بھئی بہت پریشان تھے تم تو، تمہاری تو پھر نہیں ہو رہا تھا، تمہیں دوسرا بیبی کیسے کنسیو ہوا؟ انہوں نے کہا لو بھائی تمہاری اماں نے تو ہمیں بتایا تھا کہ ہم تم سے ایک دفعہ ملنے آئے تھے، تو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، تمہاری امی نے بولا کہ بھئی کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو جو حل نہیں ہو رہا ہو، کہیں کوئی پریشانی ہو جو آپ کی ختم نہیں ہو رہی ہو، آپ سورہ بقرہ شروع کر دیں۔ کہتی ہیں ہم نے 1 سال مسلسل سورہ بقرہ پڑھی، آپ کی امی کی بات ہمیں یاد آ گئی، ہم نے کہا چھوڑو جی ڈاکٹروں کو، بس سورہ بقرہ ہم پڑھتے رہے، اور 1 سال بعد کہہ رہے ہیں ہم نے خوشخبری سنی۔ جب میری امی کو اپنی اماں سے یعنی میری نانی سے بہت محبت تھی، نانی کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس وقت امی نے کہا کہ میں بھی بس چلی جاؤں گی، میں بھی بس 2 سال تک ہوں، پھر میں نے بھی جانا ہے اماں کے پیچھے۔ اور واقعی ایسا ہوا، اس سے پہلے امی کو کینسر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، 2 سال کے اندر ہی امی کو کینسر ڈائگنوز ہوا، علاج ہوا، سب کچھ 2 سال میں ہی امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو بس اللہ کا حکم، مگر یہ چیز ہے کہ انتقال سے کافی سالوں پہلے امی جانتی تھیں کیسا ہونے والا ہے۔ ایک دفعہ اٹھی سو کے کہتی ہیں کہ میری قبر تیار ہو رہی ہے، یہ امی کی ڈیتھ سے کچھ سالوں پہلے کا واقعہ ہے۔ تو ہم نے کہا امی کیا، کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا میری قبر کے 3 حصے بن گئے ہیں اور چوتھا ابھی نہیں بنا ہے، بس چوتھا رہ گیا ہے۔ ہم نے امی کو امی ایسی وہم ہوگا، ہم ہر بات کو امی کو جو اولاد ہوتی ہے امی وہم ہے ایسا سوچیں نہیں، آپ نے سوچ لیا ہوگا رات میں یہ وہ، مگر آج وہ ساری امی کی باتیں یاد آتی ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی اپنی اماں کی کسی بات کو وہم نہیں سمجھا کریں، اماں اگر کچھ کہہ رہی ہیں نا تو اس کے پیچھے کچھ ہوتا ہے، اس کو ضرور جاننا چاہیے کہ بھائی وہ کہہ رہی ہیں تو کچھ اس کے پیچھے کوئی بات ہے، اس کو سمجھے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ایک امی کے انتقال سے 40 دن پہلے کی بات ہے، امی وضو کر کے نکلی باتھ روم سے، تو بہت میں امی کے گھر میں ہی تھی، پریشان سی ایسی گھبراہٹ میں، انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا، بس کمرے سے نکلی اور مین گیٹ پہنچی، وہاں سے گھر سے ہی باہر نکل گئی۔ اب ہم امی کو آوازیں دے رہے ہیں اماں امی امی، کیا ہوا کیا ہوا، کچھ بھی نہیں بول رہی، بس جب گھر کے باہر چلی گئی نا کہتی مجھے یہاں سے لے چلو، میرا بھائی جلدی سے ان کو لے گیا میرا گھر امی کے گھر سے قریب ہی ہے، میں بھاگم بھاگ امی اپنے گھر آئی۔ میں نے کہا امی کیا ہوا، پھر پتہ یہ چلا، کہتی ہے جب میں باتھ روم سے نکلی تو میں نے اپنا جنازہ دیکھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کوئی جیتا جاگتا انسان اپنا جنازہ کھلی آنکھوں سے دیکھے تو اس کی کیا حالت ہوگی، وہی امی کی حالت ہو گئی، اتنی زیادہ گھبرا گئی، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، کبھی بغیر برقعے کے بغیر عبائے کے وہ گھر سے نہیں نکلتی تھی، تو وہ اس وقت وہ صرف دوپٹے میں تھی اور بالکل نہیں، ان کو ہوش ہی نہیں، وہ نکلتی چلی گئی۔ اس کو بھی ہم نے وہم نہیں کرنا، نہیں ہے بس ہم تو یہی انتظار کرتے رہ گئے کہ امی ابھی صحیح ہو جائیں گی، اب صحیح ہو جائیں گی، بس یہ دوائیاں ہو رہی ہیں، یہ علاج ہو رہا ہے، امی صحیح ہو جائیں گی، مگر امی ہم انتظار میں رہے اور امی دنیا سے چلی گئی۔
آج بھی ہم امی کو یاد کرتے ہیں، مرتے دم تک یاد کرتے رہیں گے، ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے۔ بس دعا اللہ پاک سے یہی ہے، اللہ پاک ہم ساری اولاد کو اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ امی کے لیے دعا بھی ہم سب کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک میری ماں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ اللہ پاک انجانے میں یا جان پوچھ کر میری ماں سے بال سے باریک بھی شرک ہو گیا تو اللہ پاک اسے معاف فرما دے، اپنے رحم سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ اللہ پاک میری ماں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یا اللہ میری ماں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوسی بنا دے۔ یا میری ماں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، اور دعا یہی ہے اللہ پاک روز قیامت بھی میری ماں کا حضرت فاطمہ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، آپ نے میری یہ ساری بات سنی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔